بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, صبح بخیر. میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات, گرمی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے اور جس طرح ہم انسانوں کو بہت پیاس لگتی ہے, پیاس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے, ایسے ہی پرندے بھی پیاسے ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا کام کریں, اپنے گھروں کی چھتوں پر یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر پرندے آتے ہیں وہاں کسی برتن میں جو ہے وہ پانی ان کے لیے رکھ دیں اور خود کوئی تھوڑا سا دانہ رکھ دیں. نیکی کا کام ہے, ثواب بھی ملے گا. پروگرام میں آج جن خبروں پر بات کریں گے وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. کل بڑی اہم پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کی گئی, جس میں انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات دل خون کے آنسو روتا ہے, جبکہ زہریلے مقاصد رکھنے والوں کو قرار واقع سزا دینی چاہیے. مخصوص لوگوں نے پاکستان کو دیوالیہ کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے. معاشرے سے نفرت, ہجان, پروپیگنڈے کا خاتمہ ضروری ہے. جبکہ دوسرا ٹاپک جس پر ڈسکشن کی جائے گی, سعودی وفد کا کامیاب دورہ پاکستان, ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال. اور ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں. سینئر صحافی محترم سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. مسلم لیگ نون کے رہنما رکن پنجاب اسمبلی احمد اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سلمان غنی صاحب, سر کل بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے ہم بات کریں تو انہوں نے بڑی ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکشن کی گئی. کیسے دیکھ رہے ہیں 9 مئی کے حوالے سے جو ہے وہ بھی ذکر کیا گیا, اور پاک فوج کے حوالے سے جب ہم ذکر کرتے ہیں تو سر بہت سی قربانیاں ہیں, خصوصاً دہشت گردی کے خلاف جو ایک طویل عرصے سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں, اس میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پاک فوج کے جوان ہوں یا آفیسرز ہوں وہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں. عمر, بنیادی طور پہ اس پریس کانفرنس کا مقصد تو دہشت گردی کے رجحان کے سدباب میں فوج کا جو کردار ہے اور کون لوگ کیسے اس میں ملوث ہیں. دیکھیں, بات یہ کہ جو دہشت گردی کی عالمی جنگ تھی وہ پاکستان نے جیت کے دکھائی تھی. جی, بنیادی طور پہ وہ جنگ پاکستان کی نہیں تھی, وہ امریکہ کی تھی. انہوں نے ہمیں فرنٹ لائن کنٹری بنایا. جی, اور پاکستان کے سیکورٹی فورسز نے دہشت گردی کے جن کو بوتل میں بند کیا. جی, یہ جو دہشت گردی کا نیا ایلیمنٹ ہے نا, یہ ہے جب آپ کے ہاں معاشی ایکٹیویٹیز جو ہے سنجیدگی آپ اختیار کرتے ہیں اور معاشی صورتحال بہتر بنانے کے بعد ہی پاکستان کے ٹیک آف ہونے کا امکان ہوتا ہے. اور جب بھی آپ کی حکومتیں اور ادارے مل کے کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جو پاکستان کے بہترین مفاد میں ہو, پھر یہ دہشت گردی کے رجحان میں اضافہ ہوتا ہے. اور ہم ماضی میں یہ کہا کرتے تھے کہ جی پاکستان کا دشمن جو ہے وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے, اور غیر مستحکم کرنے کے لیے وہ ہمیشہ پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ کرتا ہے. اور یہ آپ سارے یہ رجحان دیکھ لیں کہ مشرقی بارڈر تو کسی حد تک کنٹرول میں ہے, لیکن یہ مغربی بارڈر جو ہے یہ بڑا ٹچی تھا, اس لیے کہ پاکستان کا ایک موقف تھا کہ جی آپ یہ جو افغانستان کا ایشو ہے اسے سیاسی حوالے سے حل کریں, اور پاکستان نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. پاکستان کا ایک طویل رول رہا ہے. آپ دوحہ معاہدہ دیکھ لیں, آپ مری مذاکرات دیکھ لیں, جی, کہ وہاں پر طالبان انتظامیہ اگر برسر اقتدار آئی ہے تو اس میں پاکستان کا بنیادی رول تھا. اور پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ وہاں پر ایک پاکستان دوست حکومت بنے گی تو سی پیک کا ایک بڑا وسیع جو ہے رول بنے گا. اور انہوں نے بڑا واضح کیا کہ طالبان نے دوحہ معاہدے پہ عمل بھی نہیں کیا. میں وہی بات کر رہا ہوں. دیکھیں, آج جب آئی ایس پی آر صاحب جب بات کر رہے تھے تو دہشت گردی کے رجحان کے ساتھ انہوں نے یہ بات اسپیسیفک کہی ہے کہ افغان سرزمین کا استعمال ہو رہا ہے. جی, اور عمر, جب طالبان انتظامیہ برسر اقتدار آئی تھی تو مسلسل یہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ ہم اپنی سرزمین کو اس خطے میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. صحیح. اب اس کا مطلب یہ کہ ان کی رٹ اپنی اس علاقے میں ہی موجود نہیں ہے, اور دہشت گردی کے بڑے واقعات کے ڈانڈے افغان سرزمین سے ملتے ہیں. دوسری بات آپ نے 9 مئی کی ہے. دیکھیں, 9 مئی کے واقعات کا جب آپ ذکر کرتے ہیں تو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. اور کیا آپ دشمن سے یہ توقع کر سکتے تھے کہ وہ دن دہاڑے لاہور آ کر جناح ہاؤس کو, کور کمانڈر ہاؤس کو ٹارگٹ کرے گا, اور اس کے بعد ایک ہی وقت میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہماری فوجی املاک کو ٹارگٹ کیا گیا, ہمارے شہداء کے مزار جو انہیں نظر آتش کیا گیا. یہ کون لوگ تھے؟ جی, کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ کیا وہ ریاست سے لڑنا چاہ رہے تھے, ریاستی ادارے سے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعے سے کوئی ایک پارٹی کمزور نہیں ہوئی. پاکستان کی سیاست کمزور ہوئی ہے, پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ دفاعی محاذ پر لا کھڑی کر دی گئی ہے. یہ 9 مئی کے واقعات کی میرا خیال ہے, آج جب کل پریس کانفرنس میں انہیں کویسچن کیا گیا
DGISPR کو جی کہ جی اس پہ کمیشن بننا چاہیے، تو انہوں نے مسترد نہیں کیا. جی بالکل انہوں نے کہا کہ 9 مئی پہ اگر بننا چاہیے تو اس کمیشن میں یہ واقعات بھی آنا چاہیے کہ 2014 کے اندر دھرنا کس نے کروایا تھا، 2016 کے اندر پختونخوا کے سرکاری وسائل سے اسلام آباد لا کے دعویٰ کس نے بولا تھا، پی ٹی وی کو ٹارگٹ کس نے کیا تھا، پارلیمنٹ پہ حملہ کس نے کیا تھا. میرا ذاتی خیال ہے کہ انہوں نے بات کر دی ہے اور یہ جوڈیشل کمیشن ناگزیر ہے، اور یہ اس لیے ناگزیر ہے کہ اگر ہم نے واقعتاً آگے کی طرف جانا ہے اور پاکستان کی معاشی بحالی اور ترقی کا عمل تیز کرنا ہے تو پھر یہ بھیانک چہرے جو ہیں یہ بے نقاب ہونے چاہیے، یہ مکروہ چہرے بے نقاب نہیں ہوں گے تو مستقبل میں اس طرح کے واقعات کا احتمال رہے گا. دیکھیں بات یہ کہ 2014 ابھی نواز شریف صاحب کی حکومت بست اقتدار آئی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ایک چینل پہ بیٹھا تھا اور میرے ایک بڑے محترم استاد میرے ساتھ بیٹھے تھے. انہوں نے کہا جی کہ یہ چند ماہ کے اندر نواز شریف کی حکومت گر جائے گی. تو میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کی بات کو بڑی سنجیدگی سے لیتا ہوں، کیا آپ یہ بات سنجیدگی سے کر رہے ہیں؟ یہ پلان پہلے سے موجود تھا. اور جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے کہا پھر میری بات بھی ایک لکھ کے رکھ لیں آپ، میں ایک ورکنگ جرنلسٹ ہوں، یہ اگست بھی جائے گا، اگلا اگست بھی آئے گا، اس سے اگلا اگست بھی آئے گا، یہ سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سازشوں کا یہ باب بند ہونا چاہیے. آج اگر اسلام آباد کے اندر مین ایکٹیویٹی تھی تو وہ یہ تھی کہ سعودیہ کا ایک بڑا وفد آیا تھا، 50 رکنی وفد میں 30 جو ہیں بڑی ان کی کمپنیز کے ہیڈز تھے. بالکل سی ای او سے اور انویسٹمنٹ کے لیے ایک طرف تو دنیا اسلام آباد کی طرف دیکھ رہی ہے، چینی وفد آ رہا ہے، آپ کا ایرانی پریزیڈنٹ یہاں پر پاکستان کے اندر آیا ہے، انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جب تک اس طرح کے واقعات اور یہ تسلسل ہے یہ واقعات کا. دیکھیں بعد یہ سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا. اس کے بعد 2017 آیا، یہ پاناما کیا تھا؟ پاناما میں تو نواز شریف صاحب کا نام نہیں تھا لیکن نیازی اینڈ کمپنی موجود تھی. لیکن پاناما دراصل ایک سازش تھی. اس سازش کے تحت پاکستان کی عدلیہ نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نائل کیا. وہ بھی سارے کردار کھل کے قوم کے سامنے آ چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ DGISPR کی جو پریس کانفرنس ہے وہ سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا، کیوں کر کھیلا گیا. فوج نے تو سبق سیکھ لیا لیکن پاکستان کے اہل سیاست کو بھی سبق سیکھنا چاہیے. اور بات یہ کہ آپ سیاست ضرور کریں اپنے اپنے پروگرام کے تحت، لیکن آپ کی ترجیح میں سر فہرست پاکستان ہونا چاہیے. پاکستان ہوگا تو آپ کی سیاست چلے گی، نہیں تو پھر آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور احمد ہم جب اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو بالکل بات سلمان غنی صاحب درست کریں کہ اب سازشوں کا باب جو ہے وہ بند ہونا چاہیے. اور کل جو DGISPR کی پریس کانفرنس تھی وہ بھی بڑی واضح تھی. پاک فوج کی بہت سی قربانیاں، اور جب ہم سازشوں کا ذکر کرتے ہیں تو ایک مخصوص جماعت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی انویسٹمنٹ آنے والی ہو کسی ملک کے اہم جو ہے وہ وفد آ جائے یہاں پہ، جس طریقے سے سعودی عرب کا بڑا اہم وفد ہو کر گیا، ایران کے پریزیڈنٹ ہو کر گئے، اور اسی طریقے سے اب خبریں یہی ہیں کہ اور بھی اہم ڈیلیگیشنز آئیں گے، تو ملک جو ہے وہ بہتری کی جانب جا رہا ہے. تو مخصوص جماعت کی جانب سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، منفی سیاست کی جاتی ہے. بالکل. کل یہ جو پریس کانفرنس DGISPR کی ہوئی ہے، آئی تھنک یہ اس وقت بڑی یہ ڈیسیجن لینا بہت اہم تھا پاکستان کے لیے، کیونکہ 9 مئی کو جو ہوا وہ کیا تھا. اس پر جب تک ڈیسائسو ایکشن نہیں ہوگا، ٹرانسپیرنٹلی نہیں ہوگا، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ 9 مئی کے کیا پیچھے کون اس کے پیچھے کردار تھے، عوامل کیا تھے، کس طرح سوچ کو وہ ڈیولپ کیا کہ ایک شخص نے اپنی انا کی خاطر، اپنی سیاست کی خاطر پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا. پورے ملک کے اندر کس قسم کی ہنگامہ سازی کی اس نے پلاننگ بنائی ہوئی تھی، اور کتنی مائنیوٹلی بنائی ہوئی تھی کہ کون سا گروپ کہاں سے اٹھ کے کس جگہ پر جا کے حملہ آور ہوگا. یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. دیکھیں میرا بھی ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہے، اور میرا جمہوریت پہ میرا بچپن، میں نے ایسی پاکستان میں آنکھ کھولا کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون اس ملک میں زیر عطاب تھی، جمہوریت کی ایک جدوجہد لڑی. اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کی جدوجہد لڑی، لیکن سیاسی انداز میں تحریکیں چلائی، اور کبھی ریاست کے اوپر حملہ آور نہیں ہوئے، کبھی کوئی ریڈ لائن کراس نہیں کی، سختیاں جھیلیں، برداشت کی، اور پھر وقت نے ان کا موقف جو ہے اس کی تائید کی، تاریخ نے تائید کی. 9 مئی کو کیا سیاسی احتجاج تھا یا ریاست پر حملہ تھا؟ یہ ایک بہت اہم ڈسٹنکشن ہے. اگر ریاست پر حملہ تھا، اگر کچھ لوگوں نے عسکری مقامات کو ٹارگٹ کر لیا گیا، تو یہ تو ریاست پر حملہ تھا، تو میرا تو پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ اس پر ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ ایکشن لینا چاہیے.
جی کہ ایک پاکستان کی سیاسی جماعت پاکستان کے ریاستی اداروں پر حملہ آور ہوئی. جی ان لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے اور بالکل جوڈیشل پروسیس کے تھرو ان کو ان جرائم کے لیے ٹرائی کرنا چاہیے صحیح کلیئرٹی کے ساتھ. ٹھیک اور اگر دیکھیں ہم کئی دفعہ میں ابھی بھی یہ بات کر رہا تھا شو شروع ہونے سے پہلے جی کہ کچھ ہمارے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ابھی میرے بائی الیکشن میں ظفروال میں جی ایک مسلم لیگ کا ورکر 70 سالہ بزرگ شہید ہوا. جی اگر یہ ورکر کسی اور جماعت کا ہوتا تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پورے شہر کو آگ لگا دینی تھی. اور اس وقت سوشل آپ میڈیا PTI کی بات اور کر ٹی وی پر ان کے لوگ صرف اس کو لے کر بیٹھے ہوتے. یہ ایک انتشاری ذہن کے مالک ہیں. جی اور میرا خیال ہے کہ ہمیں پہلے ہی یہ ڈیسائسو ایکشن لے لینا چاہیے تھا. جو اتنی ہم نے دیر کی اس میں بھی ہمیں نقصان ہوا ہے. جی کیا تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینا, اس کا ایز اے سیاسی پارٹی اس کو ہمیں ڈائریکٹلی مدعے پر آنا چاہیے بجائے کہ لیفٹ رائٹ سے ہم اس پہ اسی پہ بات کو بڑھاتے ہیں تو دیکھیں یہ اس کے بعد بھی نہیں رکے. 9 مئی کے بعد آئی ایم ایف سے جب قرض کی بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ جا کے ہر طرح سے شرارت کرنے کی کوشش کی گئی, تنگ کرنے کی, اور یہ تو پاکستان کی ترقی کا راستہ پاکستان کو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ملی ہے 2013 کے بعد بھی, جب پاکستان ایک بہت گمبھیر فائنینشیل اور اکنامک کرائسس میں تھا. اس وقت پاکستان کا دوست ملک چین پاکستان کو بیل آؤٹ کرنے آیا جب کوئی انٹرنیشنل انویسٹر پاکستان کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا, کوئی اپنا فارن ایکسچینج کو اس طرح کے رسک کے ساتھ ایکسپوز نہیں کرنا چاہتا تھا. تو جب چین کے صدر نے آنے کا فیصلہ کیا تو وہاں پر انہوں نے 2014 کی جس کا کل لشکر کشی شروع کر دی. جی اب پاکستان جن حالات میں گھرا ہوا ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی آ رہی ہے, اکنامک سٹیبلٹی آ رہی ہے, اور انویسٹمنٹ آ رہی ہے. مڈل ایسٹ کے پاس لیکویڈٹی ہے. اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ لیکویڈٹی مڈل ایسٹ کے پاس. جی اگر وہ پاکستان کی طرف اس دفعہ اس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی بڑی پاپولیشن, گروئنگ پاپولیشن, مڈل کلاس کا فائدہ اٹھا کے اپنے بزنسز کو ایکسپینڈ کرنا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ مڈل ایسٹ میں پاپولیشن نہیں ہے. سو دے آر لوکنگ ٹورڈز پاکستان فار اے پروفیٹیبل وینچر کہ جس سے وہ ایک اکنامک خود بھی گین حاصل کر سکیں اور پاکستان کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے. تو پھر تحریک انصاف نے اس کے اندر رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دی ہیں. آئی تھنک کہ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ میں اپنے الیکشن کی ویسے مثال دوں گا. دیکھیں جو لوگ تو 9 مئی کے ذمہ دار تھے ان پر ہمیں ضرور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے, لیکن اس وقت یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کی سیاست میں سیاسی جماعتیں اپنے رویوں کو تبدیل کریں. میں ابھی 2 الیکشن, ضمنی الیکشن اور جنرل الیکشن دیکھ کے آ رہا ہوں. دیکھیں ہم نے اب اس سے آگے اور بیونڈ بھی دیکھنا ہے. ہم نے لوگوں کو بہتر سہولیات دینی ہے, لوگوں کو بہتر گورنمنٹ چلا کے دکھانی ہے, معاشی حالات کو بہتر کرنا ہے, معیشت کو بہتر کرنا ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں عمر صاحب کہ جو ایک شہری کا ریاست کے ساتھ جو ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے, ایک تعلق ہوتا ہے, وہ کسی گیو اینڈ ٹیک پر ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ لوگ تحریک انصاف یا تحریک لبیک جیسی جماعتوں کی طرف گئے؟ اس کی وجہ ہے کہ عام آدمی کو پاکستان میں شاید اس طرح کی سہولیات میسر نہیں کہ جو اسٹیٹ ان سے پرومس کرتی ہے. ہمیں اپنی گورنمنٹ کو, اپنی میونسپل سروسز کو اور عام آدمی کی روزمرہ زندگی کو آسان بنانے کی ضرورت ہے. اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے پچھلے 2 ماہ میں جس طرح پنجاب گورنمنٹ کو رن کر کے دکھایا ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ رن کر رہی ہے کہ جو ڈائریکٹلی اب گراس روٹس تک اس کی ایکسس پیدا ہو رہی ہے. 70 سال میں پہلی دفعہ رورل ویسٹ مینجمنٹ کا پروگرام لانچ کیا گیا ہے جو کہ 70 سال ہماری دیہاتی آبادی اس سے ڈپرائیوڈ تھی. میرے خیال ہے اب یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ ہمیں ایز اے گورنمنٹ, ایز پولیٹیکل فورسز فوکس کرنا چاہیے کہ ہم ایک عام آدمی کی عام شہری کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں تاکہ اس کا جمہوریت پر اور پولیٹیکل پروسیس پہ یقین پختہ ہو. جی بالکل ٹھیک ہے. پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا.
ویلکم بیک سلمان غنی صاحب. ابھی احمد صاحب جو بات کر رہے تھے معاشی حالات کے حوالے سے، معاشی صورتحال کے حوالے سے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ کہ بڑی اچھی بات کی ہے احمد اقبال نے کہ اصل چیز ہے کہ آپ کے معاشی ثمرات سامنے آنے چاہیے، اور معاشی ثمرات جو ہے جب سامنے آئیں گے تو لوگوں کی حالت زار بدلے گی. مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے 2 پارٹیز کی مثال دی ہے جی کہ لوگ ان کی طرف کیوں راغب ہوئے. دیکھیں اپنا عمر دنیا کے جمہوری معاشروں میں جو ان کی پارلیمنٹ ہوتی ہے وہاں پر جب سیاستدان سر جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں سوچتے ہیں. ٹھیک. وہاں پر ڈیموکریسی ڈیلیور کرتی نظر آتی ہے، اور وہاں کی حکومتیں ایک پروگرام پر گامزن ہوتی ہیں، اپنی پالیسیز کے تسلسل کو آگے بڑھاتے وہ عملی اقدامات کرتی ہیں. ابھی جو بات کی جا رہی تھی کہ اسلام آباد کے اندر تو مختلف ملکوں سے انویسٹر آ رہا ہے جی، اور اس صورتحال کے اندر دیکھیں بنیادی ذمہ داری حکومت پہ یہ ہوگی کہ انہیں ایک سازگار ماحول فراہم کرنا ہے سرمایہ کار کے لیے، اندرونی سرمایہ کار کے لیے بھی اور ٹھیک. بیرونی سرمایہ کار. ٹھیک. دوسری طرف فوج کا رول دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے، اس لیے کہ وہ جو فوج کو جو لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور ایٹمی طاقت بننے کے بعد ہمارا جو دشمن ہے ہماری ہمسائیگی میں بیٹھا ہے اسے ضرورت نہیں ہوئی. ایک دفعہ انہوں نے ایک حرکت کی تھی اور 24 گھنٹے کے اندر انہیں جواب ملا تھا. اب وہ دوبارہ یہ حرکت نہیں کریں گے، لیکن وہ سازش کریں گے، وہ شدت پسندی انتہا پسندی کو ہوا دیں گے. اور کل جو DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں حوالہ بھی دیا کہ بھارت جو ہے یہ دوسرے ممالک کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں بھی 2 لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا. آپ کینیڈا میں دیکھیں، آپ امریکہ کے اندر دیکھیں جب لیڈرشپ انتہا پسند ہوتی ہے نا، شدت پسند ہوتی ہے اور اس کا اس معاملے میں یقین ہوتا ہے تو پھر وہ دہشت گردی کرتے اور کرواتے ہیں. اور بھارت کا مکروہ چہرہ تو آپ مقبوضہ کشمیر کے اندر دیکھ لیں کہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑی ٹچی ہے، تو دنیا کی آنکھیں مقبوضہ کشمیر کی طرف کیوں نہیں آتی؟ اور وہاں پر جو انہوں نے 8-10 لاکھ فوج رکھی ہوئی ہے اور ایک زبردستی کا ماحول طاری کیا ہوا ہے، کیا انہوں نے کشمیریوں کی زبانیں بند کر دی ہیں؟ کیا کشمیریوں نے آزادی کے نعرے لگانے چھوڑ دیے؟ ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں بات یہ کہ مجھے یاد پڑتا ہے، میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں، سید علی گیلانی بہت بڑے کشمیری لیڈر تھے. میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ شاہ صاحب اب پاکستان سے کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان سے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان معاشی حوالے سے مضبوط ہو. جس دن پاکستان معاشی حوالے سے مضبوط ہوگا کشمیر کاز بھی حل ہو جائے گا. دیکھیں بات یہ کہ ہمارا بڑا چیلنج ہے عمر معیشت. بالکل ٹھیک، سب سے بڑا چیلنج ہے. ہم نے معاشی حوالے سے ایک سلسلہ شروع کیا اور خاص طور پہ اس میں بنیادی کردار پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا ہے. ایک اچھی بات ہے، ویسے تو آپ کو پتہ میری بڑی سخت ریزرویشن ہے IMF کے حوالے سے، اور خود نواز شریف صاحب بھی کہتے رہے تھے کہ میں ایک پروگرام انہوں نے کمپلیٹ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اسے جان چھڑانی ہے. اور IMF کا رول جب ہم ڈسکس کرتے ہیں نا تو IMF آپ کو یہی کہتا ہے کہ آپ اپنا مالیاتی ڈسپلن قائم کریں، آپ اپنے ٹیکس نیٹ میں اضافہ کریں، اور جو آپ کے طبقات ہیں جو ٹیکس نہیں دے رہے ان کی گرفت کریں. لیکن ہوا کیا؟ دیکھیں لوڈ آیا عام آدمی پہ، اور میں شہباز شریف صاحب کی جب بات کر رہا ہوں کہ ایک پروگرام پاکستان نے کمپلیٹ کیا ہے، دوسرا پروگرام آپ کو ملنے جا رہا ہے. اب یہ پروگرام ملنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جی آپ وہی اپنا روایتی جو عیاشیوں کا سلسلہ جاری رکھیں. اس سارے معاملات کو آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا ذریعہ بنائیں. اور مجھے اچھا لگا، دیکھیں اپریل کا مہینہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ تھا، اس لیے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر 2 دفعہ سعودی عرب گئے اور دونوں دفعہ ان کے ڈیلیگیشنز ولی عہد سے ملاقات ہوئی. عالمی اقتصادی کونسل کی کانفرنس سے انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے بڑے ٹچی ایشوز تھے اٹھائے، بلکہ انہوں نے ایک گلہ بھی کیا کہ اس موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اس کے براہ راست اثرات تو پاکستان پر آئے. عالمی اقتصادی فورم میں جو شرکت، پاکستان وہ جو متاثرہ ملک ہے 10 ملکوں میں سے ایک ہے، جبکہ کاربن کے اخراج میں پاکستان کا تو کوئی رول نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس طرح عالمی برادری نے سپورٹ نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس وزٹس کے ثمرات یہی ہیں کہ پرائم منسٹر آ رہا ہے تو پیچھے سعودین وفد آ رہا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ولی عہد بھی پاکستان کے دورے پہ آنے والے ہیں. اور اس میں بڑی اچھی بات بتا رہے ہیں، ولی عہد بھی پاکستان کے دورے پہ آنے والے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی ماحول بننا چاہیے. اور ایک اور بات جو انہوں نے کی وہ بڑی درست بات ہے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کو آپ ٹارگٹ نہیں کر سکتے، پولیٹیکل پارٹیز کے روٹس ہوتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں
کہ پولیٹیکل پارٹیز آئین اور قانون کی پابند ہوتی ہیں. صحیح. کہ جس پولیٹیکل پارٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کے بارے میں حیران ہوا کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کا نام تو نہیں لیا کسی پولیٹیکل، انہوں نے کہا انتشاری ٹولہ. جی. اس لیے کہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے تحت ایک شخص اپنے آپ کو ریاست یہ بھی بات ہوئی ہے، سے بالکل بالا تر ہاں، سمجھتا بالکل ہے، ٹھیک. وہ قانون اور آئین سے بالا تر سمجھتا ہے، اور جو کھیل کھیلا گیا ہے وہ بڑا خطرناک ہے. اس سے پہلے وہ تو کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی کی بات کر رہے تھے، لیکن وہ حقیقی آزادی کی بات کرنے انتشار کی والے بات آئی ایم ایف کو لیٹر لکھتے ہیں جی. کہ آپ پاکستان کے سیاسی اور انتخابی معاملات میں مداخلت کریں. جی. دنیا اور بھر ایک میں طرف آپ کو یاد ہے وہ لہرایا جاتا تھا. آئی ایم ایف کے دفاتر کے باہر انہوں نے مظاہرے کیے ہیں کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے. جی. یہ مائنڈ سیٹ دشمن کا تو سمجھ آتا ہے، بالکل. لیکن پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، اور مجھے اچھا لگا کہ گزشتہ رات جب ان کی پریس کانفرنس پہ بیرسٹر گوہر سے پوچھا گیا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کیا، آپ کا کیا رد عمل ہے، انہوں نے اس پہ ڈسکشن نہیں کی. اور وہ بندہ آئین اور قانون کا خود بھی پابند ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں. جی. اور جو لوگ اس گہراؤ اور جلاؤ میں ملوث ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ سب لوگ ریکارڈ پہ موجود ہیں، ویڈیوز بھی موجود ہیں، آڈیوز بھی موجود ہیں، کہ جو لوگ تو براہ راست ملوث ہیں ان کے گرد قانون کا شکنجہ ضرور کسنا چاہیے، لیکن سیاسی کارکنوں کو ٹارگٹ کرنے کا عمل اچھا نہیں ہے. اور باجے کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرے، اور اپنے طرز عمل کی وجہ سے پاکستان کے اندر سیاسی استحکام قائم کرنا چاہیے. سیاسی استحکام ہوگا جس میں معاشی استحکام کا خواب بھی شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، اور پاکستان آگے کی طرف جائے گا. اور ایک اور بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اپنی اپنی سیاست کی بنیاد پر کیا آپ پاکستان کے اندر استحکام اور مضبوطی کا باعث بن رہے ہیں، یا پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار کا. دنیا کے جمہوری معاشروں میں جو سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ہمیشہ اتحاد اور یکجہتی کی بات کرتی ہے، امید اور آس کی بات کرتی ہے. اور ایک اور بات، امید اور آس بڑی امپورٹنٹ بات. دیکھیں دنیا میں جن معاشروں نے، جن ملکوں نے ترقی کی ہے، بنیادی رول اس میں نوجوان کا ہے. آج پاکستان کی نوجوان نسل اٹھا کے دیکھیں، انتہائی ذہین نوجوان نسل ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ نوجوان نسل کے اندر نفرت پیدا کی گئی ہے. آج اگر ان کے اندر غصہ نظر آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس غصے کا، اس میں کمی یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت اپنی ڈیموکریسی کے ثمرات نوجوانوں تک پہنچائے اور نوجوانوں پہ اعتماد کرے. نوجوان کبھی مایوس نہیں کرتے. وہ حضرت اقبال نے کہا تھا نا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے نوجوان نسل کو ورگلایا گیا اور غلط کاموں پر لگایا گیا، جس کے اثرات پاکستان کی معیشت پر بھی ہوئے ہیں، معاشرت پر بھی ہوئے ہیں، کہ سیاستدانوں کو اپنے اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کریں. بالکل ٹھیک. اور جو بات ابھی سلمان غنی صاحب کر رہے ہیں، کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ معاشرے سے، جو احمد صاحب بات کریں کہ معاشرے سے پروپیگنڈے کا خاتمہ بڑا ضروری ہے. یہ جو نفرت کی منفی سیاست، اس کا شکار تو آپ خود بھی ہوئے. ایس این اقبال صاحب جو ہیں وہ تقریباً 6 مئی 2018 کو، جب وہ خود بھی وفاقی وزیر تھے، ان کو جو فائرنگ کی گئی، ان کو جو ہے ان کو قاتلانہ ان پر جو حملہ کیا گیا، اور آج بھی ان کے جسم میں جو ہے وہ گولی موجود ہے، وہ نفرت کی نشانی. اور مجھے آج بھی یاد ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کے غالباً وہ الفاظ تھے کہ بات جو ہے وہ گالی سے گولی تک پہنچ گئی. یعنی یہ وہ نیگیٹو چیزیں تھیں جس کے ذریعے نوجوان نسل جو کہ بڑی ٹیلنٹڈ ہے، بڑی زبردست، ہم انرجیٹک ہے، اس کو ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے جو ہے ان کے اندر ذہن میں جو ہے وہ زہر جو ہے وہ ڈالا گیا. جی عمر، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد صاحب کی جان کی حفاظت کی. وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا. جتنے فاصلے میں اور آپ بیٹھے ہیں، اس فاصلے سے وہ گولی ان پر چلی تھی، لیکن بچانے والی ذات جو ہے وہ بڑی ہے، اللہ کا بے شک. لیکن ایک چیز میں ضرور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہوں گا کہ جس طرح یہ زہر گھولا گیا، جس کی وجہ سے 9 مئی کے واقعات نمودار ہوئے، یہ سارے وہ اس سے پہلے بھی ایک زہر گھولا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ گولی چلی تھی. اور شاید ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ والا پریشر کوکر بھی پھٹ کے نظر آئے. وہ اس وقت بھی ہمارے معاشرے کی جڑوں میں پنپ رہا ہے. وہ والا زہر ابھی بھی موجود ہے. اور ایک پوری نسل جو ہے وہ خدشہ ہے کہ، اور اس کی زیادہ پنجاب میں اکثریت ہے، آپ دیکھیں ہر حلقے میں پاکٹس میں ووٹ ملا. اس کا بھی ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ان کے پیچھے کون تھا. وہ جو دھرنا فیض آباد میں ہوا، اس کے بعد وہ سارا کچھ ہوا،
کیونکہ وہ بھی ایک نفرت کا بیج ہے. دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے بڑا سلمان غنی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک تو اوپر یہ سیاست ہے نا جو بڑی سیاست ہے, جوڈیشل کمیشن کی بات ہو گئی اور میکرو ہم نے پکچر لے لی. ایک پاکستان ہے جو زمینی حقائق والا پاکستان ہے. جی بالکل. اور میں اس وقت میری مطلب میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں شاید نوجوانوں کے ساتھ زیادہ اس وقت کنیکٹڈ ہوں. پاکستان بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے جی, اور شاید وہ تبدیلی جو ہے وہ جو پہلے ڈیکیڈز پہ ہوتی تھی, دہائیوں پہ محیط ہوتی تھی, وہ اب ہمیں مہینوں میں نظر آ رہی ہے. پاکستان کی سیاست کے ڈائنامکس بہت تیزی سے چینج ہو رہے ہیں, معاشرے کے ڈائنامکس بہت تیزی سے چینج ہو رہے ہیں. ٹھیک. آج پنجاب کا دیہاتی, شہری میں اسے کہتا ہوں ویسے کیونکہ سٹیزن ہے, یہ بھی ایک عجیب اردو کا ایک ہے, لیکن پاکستان کے دیہاتوں میں رہنے والا اتنا ہی اربن ہے جتنا لاہور شہر میں رہنے والا ہے. اس کے موبائل فون پہ وہی ایڈز آتے ہیں, اس کے اوپر اس کے پاس وہی کانٹینٹ ہے, وہی ایکسیس ہے, وہی پریفرنسز ہیں, اور وہ اب ریاست کی طرف اسی طرح کی توقعات اور آس امید لگائے بیٹھا ہے جس طرح لاہور کے ڈی ایچ اے گلبرگ یا کسی بھی محلے میں رہنے والے کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. اس وقت اویئرنیس ہے. ہم نے سیاسی جماعتوں کے اوپر اب ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس ویکیوم میں ہم نے لوگوں کو آپس میں جوڑنا ہے, انگیج کرنے پازیٹیولی. نفرت کا توڑ جو ہے وہ محبت سے, ٹھیک, بالکل ٹھیک. خوف کا توڑ جو ہے وہ امید سے. صحیح. اور میرا خیال ہے کہ یہ اب بہت بڑا چیلنج ہے ہماری جماعت کے لیے بھی کہ اگلے 5 سال میں, اور ہم نے پنجاب کی حد تک, پاکستان میں پنجاب اسمبلی کا امیدوار ہوں, میں پنجاب کی بات کروں گا, پاکستان میں بھی, کہ ہم نے پنجاب میں ہمارے پاس مینڈیٹ ہے اور ہمارے پاس ڈائنامک لیڈرشپ ہے مریم نواز صاحبہ کی صورت میں ایس سی ایم پنجاب, جو ایک نیا بولڈ ویژن لے کے آئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا چیپٹر ہے پنجاب کی ہسٹری میں, جس طرح کے ریفارمز وہ لے رہی ہیں. وی نیڈ ٹو ایکسپینڈ ایکسیس ٹو میونسپل سروسز, ویسٹ واٹر, کلین ڈرنکنگ واٹر, میس ٹرانزٹ جو آپ کو لاہور میں نظر آتی ہیں, یہی بسز چھوٹے شہروں میں, دیہاتوں میں چلنی چاہیے. لوگ اس وقت آس امید لگائے بیٹھے ہیں, اور اگر انشاءاللہ اگر اگلے 5 سال میں اس ایجنڈے پہ ہم کامیاب ہو گئے تو کافی حد تک میرے خیال میں اس زہر کو ہم قابو میں کر لیں گے, کیونکہ یہ ایک سمٹم ہے. ٹھیک. یہ ایک سمٹم ہے کہ عام شہری یہ سمجھتا تھا کہ کوئی بھی حکومت آ جائے ہمارے حالات نہیں بدلیں گے. تو ہمارے اوپر اس وقت یہ چیلنج ہے کہ ہم نے لوگوں کے معروضی حالات میں بہتری لے کے آنی ہے. اور میں اس موقع پر ایک اور بات امفیٹکلی کرنا چاہوں گا کہ اگر پاکستان میں جمہوریت نے مضبوط ہونا ہے, اگر پاکستان میں عام شہری کی جو ہم بار بار بات کرتے ہیں اس کے حالات میں ہم بہتری لے کے آنا چاہتے ہیں, اس کو حاصل کرنے کا سب سے آسان اور مؤثر طریقہ ہے کہ پاکستان میں مضبوط مقامی حکومتیں لے کے آئے. یہ بڑا امپورٹنٹ اور اسی سے سیاست بھی مضبوط ہوگی, اور اس سے جمہوریت کے پاس وہ انفینٹری آئے گی جو گراس روٹس پہ ڈیلیور کر سکے گی. آئی تھنک یہ اب ہمارے پاس ٹیسٹ ہے. ہم نے اس حکومت میں بھی MQM اور PMLN کا معاہدہ ہوا تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آئیں گے. 2/3 اکثریت ہے حلیف جماعتوں کی. اس وقت 18ویں ترمیم کا جو آدھا وعدہ پورا ہو گیا, صوبے مضبوط ہو گئے, لیکن جو باقی آدھا تھا وہ پورا نہیں ہوا. تو لوگ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اشرافیہ نے 4 مزید پرائم منسٹر بنا لیے, لیکن اس کے فوائد ابھی تک گراس روٹ تک نہیں پہنچے. سیاسی جماعتیں مضبوط ہوئیں گی جب آپ ورکر کو کہیں گے کہ جاؤ الیکشن لڑو, تمہیں وسائل بھی ملیں گے, آپ اپنے مسائل کو خود اپنی دہلیز پر آپ ممبر بھی ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کمیٹی بنائی گئی ہے, تو کیا اس پر اپڈیٹ ہیں؟ الیکشنز کی طرح کروائیں مقامی حکومتوں کے ساتھ جو سابقہ PTI کی حکومت نے کھلواڑ کیا وہ اس ملک کی تاریخ میں وہ بھی ایک بہت بڑا ایک انتشاری سمجھ لیں کہ اس پہ بھی بڑا پروپیگنڈا ہوا تھا. پہلے آتے ہی انہوں نے الیکٹڈ 58,000 نمائندوں کو برطرف کیا, پھر عدالت نے بحال کیا, پھر عثمان بزدار صاحب 10 مہینے اس عدالت کی فیصلے کی نفی میں بحال نہ کر سکے, پھر وہ بالآخر بحال ہوئیں, پھر اب تک 2021 سے لے کے 2024 تک الیکشنز نہیں ہوئے. انہوں نے جان بوجھ کے اس میں EVM کی پروویژن ڈال دی کہ الیکشن ناممکن ہو, اور ایک ذیلداری نظام چودھری پرویز الہی صاحب لے کے آئے
لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں تھا, وہ ذیلداری نظام تھا ٹھیک, کہ صرف 40 ضلع ناظم ہوں گے اور کوئی لوکل گورنمنٹ نہیں. آپ کی میٹنگ بھی ہوئی, اب آپ لوگ اس پر اس پہ عمر میں بات جی, میں کرتا ہوں پلیز. کیونکہ مجھے بڑا اچھا لگا. جی. انہوں نے ایک بڑا اہم ایشو جو ہے کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریسی مضبوط نہ ہونے کی بڑی وجہ کی انہوں نے یہ آپ نشاندہی اکثر کی پروگرام میں ہے. ذکر کر رہے میں ہو. ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں اور یہ درست کہا کہ جی آپ نے 18th امینڈمنٹ کے تحت صوبوں کو بااختیار تو کر دیا, لیکن صوبوں نے ڈسٹرکٹس کو وہ اختیارات نہیں دیے, وہ مراد نہیں دی. بات یہ کہ یہ المیہ ساری ہی پولیٹیکل پارٹیز کا ہے. میرے پاس 4 بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے منشور پڑے ہیں اور سب میں ایک باب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ہے. ہر دور کے اندر کوئی اسے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی صورت میں, کوئی مقامی حکومتوں کی صورت میں, کوئی بلدیاتی اس کی صورت میں. پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک مرتبہ الیکشن کروائے, دو مرتبہ. پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کروائے, اور پی ٹی آئی اسی کی بنیاد پر اس نے اپنا ایک اثر و رسوخ قائم کیا تھا. اور ہماری سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی یہ الیکشن ہوئے ہیں یہ سپریم کورٹ کے حکم پہ ہوئے ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ یہ کہتی نظر آتی ہے کہ جی ہم بلدیاتی انتخابات کروائیں گے, ان اداروں کو مؤثر اور فعال بنائیں گے. میں بھی احمد اقبال جب 4 چیزوں کی نشاندہی کر رہے تھے کہ جی صحت اور صفائی کا ایشو, اس کے بعد لوگوں کے لیے سہولتوں کی فراہمی, پھر سیوریج کا, پھر ٹرانسپورٹ کی سہولتیں, یہ دنیا کے اندر یہ مقامی حکومتیں ہی فراہم کرتی ہیں. ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ لندن کا میئر وہاں کے پرائم منسٹر سے زیادہ بااختیار ہے, تو یہ وہاں پر سسٹم موجود ہے. اسی طرح آپ امریکہ کا سسٹم دیکھ رہے ہیں, دنیا بھر کے اندر یہ کام ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کرتی ہیں. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ کام کیوں نہیں ہوتا. دیکھیں یہ بڑی تلخ بات ہے. آپ رکن اسمبلی ہیں, سب سے بڑی رکاوٹ آپ کے اراکین اسمبلی ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں, میں کھل کے بات کر دیتا ہوں, کہ یہ جو ڈیولپمنٹس کے کام ہیں ان میں ان کا رول نہیں ہونا چاہیے, اس میں مقامی حکومتوں کا ہی رول ہونا چاہیے. لیکن وہ ڈیولپمنٹس کے کام میں اپنے آپ کو انوالو رکھنا چاہتا ہے, ان کا ڈیرا بھی چلنا ہوتا ہے, ان کے بہت سارے معاملات چلنے ہوتے ہیں. جب تک آپ پاکستان کے اندر ایک مضبوط اور مؤثر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم, دیکھیں میں جنرل مشرف کا بڑا ناقد ہوں, لیکن میں نے سارے سسٹم اٹھا کے دیکھے ہیں, ان کا سسٹم بڑا مؤثر اور مضبوط تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب الیکٹڈ گورنمنٹ بنتی ہے, سب سے پہلی انہوں نے تو آرٹیکل 6 میں اس کو تحفظ بھی فراہم کیا تھا. پہلا کٹ تو چودھری پرویز الہی صاحب نے آگے مارا, انہوں نے اراکین اسمبلی کو رول دیا. پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ خود مسلم لیگ نون کے دور کے اندر الیکشن ہوئے, لیکن آپ نے پھر میئرز اور ڈپٹی میئرز کے الیکشن نہیں کروائے. جب تک آپ مقامی حکومتوں کے سسٹم کو مضبوط نہیں کریں گے, اور یہ 60-70 ہزار لوگ اگر آپ کے سسٹم میں انڈکٹ ہوتے ہیں تو آپ کا سسٹم مضبوط ہوتا ہے. کوئی آپ کے سسٹم پر شب خون نہیں مار سکتا. میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ جمہوریت وہی مضبوط ہوتی ہے جو ڈیلیور کرتی نظر آئے. اور دوسری بات دیکھیں, پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو میں ہمیشہ اس لیے کہتا ہوں کہ ایک ماڈل حکومت تھی, اور اس کے بارے میں میری رائے نہیں ہے کہ آپ کے بعض عالمی اداروں کی رپورٹس بھی موجود ہیں. وہ کہتے تھے شہباز شریف کا حکومت, وہ یہ کہتے تھے کہ یہ صوبہ گورنیبل ہے. پھر یہ صوبہ گورنیبل تھا تو اس کو ٹارگٹ کیا گیا, اور ایک ایسے شخص کو پنجاب پہ مسلط کیا گیا جس دن اس کو چیف منسٹر بنانے کا اعلان ہوا, 95% اراکین اسمبلی اس کا نام نہیں جانتے. پہلی دفعہ وہ اقتدار میں آئے, اور سب سے پہلے انہیں چھوڑنے والوں میں وہ شخص تھا. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قیادت کو نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے, اپنے سسٹم کو مضبوط بنانا چاہیے, اور اپنا سسٹم کوئی سیمنٹ کے ساتھ لگنے سے مضبوط نہیں ہوگا. جب تک آپ ڈیلیور نہیں کریں گے اور جمہوریت کے ثمرات عام آدمی کے گھر تک نہیں پہنچیں گے, جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی. جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک پہنچنے چاہیے. پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے, لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا. ویلکم بیک. احمد صاحب ابھی بات کر رہے تھے, سلمان غنی صاحب بھی, جو اس ٹاپک پر آپ نے شروع کیا, کیونکہ آپ اوبویسلی لوکل چیئرمین ضلع کونسل بھی رہے ہیں نارووال کے, تو اس کے بعد MP منتخب بھی ہوئے, اب ہوئے. تو کیا میں آپ سے بار بار اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ اس کمیٹی کے ممبر ہیں, اور اوبویسلی میٹنگ ہو چکی ہے, تو پنجاب میں الیکشن اس حوالے سے آپ لوگوں کا پلان ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ جو اس وقت لوکل گورنمنٹ کا قانون پنجاب میں نافذ العمل ہے, وہ ناقابل عمل ہے. وہ پریکٹیکل نہیں ہے. اس پر الیکشن کمیشن کے اعتراضات ہیں. تو اس میں ترمیم کیے بغیر
الیکشن ہو نہیں آپ لوگ مطلب ورکنگ اس کے اوپر ہو رہی ہے؟ بالکل کام ہو رہا ہے، اور آرٹیکل 140A آئین کا حکم دیتا ہے صوبوں کو کہ آپ لوکل گورنمنٹس کریٹ کریں، ٹھیک، ان کو مالی، انتظامی اور سیاسی اختیارات ان کے منتخب نمائندوں کو منتقل کریں. صحیح، اس ان دا ٹرو اسپرٹ آف آرٹیکل 140A صحیح، پنجاب میں ہم ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آئیں گے. صحیح، PMLN اس وقت سب سے زیادہ ایمبیشس لوکل گورنمنٹ کا ایک ایجنڈا لے کے مینڈیٹ حاصل کیا ہم نے. ہمارے منشور میں آپ دیکھیں وی ہیو کمیٹیڈ دیٹ 30% آف پروونشل گراس ریونیو ریسیٹس ول گو ٹو لوکل گورنمنٹس. وی ہیو پرومسڈ کہ ہم 21ویں صدی کے تقاضوں سے ہم آہنگ لوکل گورنمنٹس بنائیں گے. ابھی تک پاکستان کے اندر سندھ، بلوچستان، جہاں کی بھی مثال لے لیں، 1880 کا انگریز کا قانون ہے، اس کو ہر دفعہ چربا اس کا کر کے وہی قانون چلا رہے ہیں جو آج سے 200 سال پہلے کے، پتہ نہیں 250 سال پہلے کے حساب سے بنا ہوا ہے. صحیح. تو ہم ایک نیا قانون لے کے آئیں گے جس میں وہ ساری چیزیں جو آج کی لوکل گورنمنٹ سٹیز کے چیلنجز ہیں ان کو بھی ایڈریس کریں. اور جو ایک تفریق چلی آ رہی ہے انگریز دور سے، صحیح، اربن اور رورل کی، صحیح، وہ انگریز دور میں جچتی تھی جب انگریز صاحب بہادر شہروں میں رہتا تھا اور ہم جیسے دیہاتوں میں رہتے تھے، تو انہوں نے اپنے لیے اچھے شہر بنا لیے لیکن دیہاتیوں کو کچھ نہیں دیا. اب ہم اس تفریق کو مٹانے کی کوشش کریں گے، اور یہ بہت بڑا ایک خاص طور پہ پنجاب کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. سعودی عرب کا وفد پاکستان آیا اور بڑا کامیاب جو ہے وہ دورہ رہا، اور ہم جب شہباز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں تو آپ تو سلمان صاحب ان کو بڑے اچھے طریقے سے کور بھی کرتے رہے، جانتے بھی اس حوالے سے کہ ان کا پولیٹیکل کیریئر میں پنجاب کے حوالے سے تو ان کی بڑی بہترین ان کا نام رہا. اب ہم جب بات کرتے ہیں سفارتکاری کے حوالے سے، معیشت کی بہتری کے حوالے سے، تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ہمیں وہ ایفرٹس نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف شہباز شریف صاحب سعودی عرب جاتے ہیں، فوراً ڈیلیگیشن جو ہے وہ سعودی عرب کی جانب سے آتا ہے، اور یہ ڈیلیگیشن جو آیا یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو اب کیسے اس انویسٹمنٹ کے جو آ رہے ہیں اس کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیں، میں نے آپ ابھی کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ یہ اپریل کا مہینہ اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ 2 دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر 7 اپریل کو بھی گئے، پھر 28 کو بھی گئے عالمی اقتصادی کونسل کی میٹنگ میں. دونوں دفعہ ان کی ولی عہد سے ملاقات ہوئی، اور 7 اپریل کی میٹنگ میں مکہ میں بنیادی طور پہ تو یہ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے تھے، اور وہ بھی سعودی خاندان وہاں پر عمرے کی ادائیگی کے لیے آیا تھا. اسی میٹنگ میں فیصلہ ہوا تھا کہ جی ہم پاکستان کے اندر 5 سے 7 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کریں گے. دیکھیں، سعودی عرب سے ہمارے بڑے جذباتی رشتے ہیں. سعودی عرب ایک معاشی طاقت ہے، ہم ایک دفاعی طاقت ہیں. سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور یہ 2 طرفہ تعلق ہوتا ہے محبت کا، کہ سعودی عرب پر بھی بعض اوقات مشکل وقت آیا تو پاکستان نے دفاعی طور پہ اس کا ڈیفنس کیا ہے. بلکہ 1-2 ایسے واقعات ہیں کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے حرمین شریفین میں ایک گروہ نے آگے قبضہ کر لیا تھا تو پاکستانی فوج کا کریڈٹ تھا. یہ آپس میں ایک تعلق ہے. اور پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان پر پابندیاں لگی تھیں. شاہ عبداللہ نے اس وقت بھی پاکستان کو فری پیٹرول دیا تھا. اب بات ہے کہ اس وقت ولی عہد بڑے ٹچی ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے، اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے متعدد بار کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے حوالے سے جو کر سکوں گا ضرور کروں گا. اور یہ وہ شخص ہے، جب پاکستان کے وزٹ پہ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر سمجھیں. تو انویسٹمنٹ کا اعلان بھی ہو چکا ہے، 2 طرفہ آپس میں مذاکرات بھی ہو چکے ہیں. اور سب سے اہم بات ہے کہ اس دفعہ جو انویسٹر آ رہا ہے نا، خاص طور پہ سعودی انویسٹمنٹ کی جو ٹیم آئی ہے اسے SIFC کی بریفنگ میں بھی بٹھایا گیا ہے تاکہ ان کو طریقہ کار کا پتہ چلے. اور وہ بلانے کا مقصد یہ تھا کہ پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی سرمایہ کاری کو قانونی تحفظ بھی فراہم کریں گے اور پاکستان کے اندر ایک سازگار ماحول بھی دیں گے. اور یہی وہ اعتماد ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر معاشی بحالی اور ترقی کا عمل تیز ہوگا. پھر میں وہی بات کرنا چاہوں گا کہ اس کے لیے سیاسی ماحول فراہم کرنا ضروری ہے، اور یہ گیند پاکستان کے اہل سیاست کی کورٹ میں. صحیح، بالکل. احمد صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں سعودی عرب کا وفد دوبارہ پاکستان آیا؟ شہباز شریف صاحب بڑے بہترین ڈوئر کی طرح جس طرح وہ جانے جاتے ہیں وہ بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں. وفاقی وزیر احسن اقبال صاحب کا بھی ذکر ضروری ہے، وہ بھی جو ہے اس حوالے سے کافی ٹچی رہتے ہیں. میں اگر یہ پوچھوں ایک سوال، اگر پلیز سر، آپ ہمارے میرے لیے تو ساتھ ہے سر. میں جانتا ہوں کہ احسن اقبال صاحب سی پیک کے حوالے سے بڑے ٹچی تھے. سی پیک کے حوالے سے ان کا ایک رول تھا.
ایک سی پیک کے حوالے سے چیم گوئیاں جاری ہیں کہ شاید اس اسپرٹ کے مطابق ہم لوگ آگے نہیں بڑھ رہے. آپ کے پاس کچھ معلومات ہیں سی پیک کے حوالے سے؟ مجھے تو اس کی آئی ڈونٹ نو کہ آپ کس کانٹیکسٹ میں پوچھ رہے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ سی پیک کو پچھلی حکومت نے کافی نقصان سی پیک کی رفتار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وہ تو نقصان پہنچایا، وہ تو سب کو اب ہم پتہ ہے. اس وقت اب آگے کی طرف ہم چل پا رہے ہیں اسی اسپرٹ کے مطابق جس اسپرٹ کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. بالکل. اب ایک نئی حکومت آئی ہے تو آئی تھنک وہ اتنی پرولونگ، جب ایک بیچ میں گیپ آ جائے، بیچ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی تو چینج آف گارڈ ہوتا ہے، پھر ایک گورنمنٹ چینج ہوتی ہے، پھر دوبارہ سے آپ کو وہیں سے چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے. تو آئی ہوپ کہ وہ ٹائم اس کا مومنٹم بحال ہوگا، بیکاز چائنا ایک دیکھیں، چائنا ایک سیریس بزنس مائنڈ والا نیشن ہے. ٹھیک، نو نان سینس ہے. ٹھیک، انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ انویسٹ کر کے کون کون سی انڈسٹریز میں اس کو ایک بزنس ریٹرن حاصل کرنا ہے. ہمیں اب دیکھنا ہے کہ ہم نے میوچولی کون سی ایسی چیزیں جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو سکتا ہے. صحیح. ایک بہت بڑا ٹریڈنگ روٹ ہے جو ان لاک ہوتا ہے. سو مطلب یہ ایک دونوں ملکوں پر منحصر ہے کہ ہم کس طرح فائدہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں، ہم بھی اس کا فائدہ کس طرح اٹھا سکتے ہیں. لیکن ایک تو آپ لوگوں نے اتنی صبح صبح بلا کے اتنے تیز سوال پوچھنے شروع کر دیے ہیں، نہ ناشتہ کرایا ہے، ہم نے چائے پلانے کی بات کراتے ہیں. ٹھیک. اور آپ نے اخبار بھی کل کا رکھا ہوا ہے. نہیں اخبار آج کی ہے. ٹھیک. اچھا. لیکن یہ کہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے کہا جی نہیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. مارننگ شو ہے، بہت سیریس گفتگو ہو رہی ہے، لیکن ہم عوام کو بات کر رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ ان کی بہتری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تھوڑا سا. ہاں اچھا، میں اس پہ آتا ہوں سعودی عرب کے حوالے سے. دیکھیں اس وقت کراؤن پرنس محمد بن سلمان کہنے کو کراؤن پرنس آف سعودی عربیہ ہیں جی، لیکن وہ اس وقت دنیا کی پاور پالیٹکس کے سٹیج کے ایک بہت ٹاورنگ فگر ہیں. ٹھیک. اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ محمد بن سلمان عمر میں میرے سے بھی چھوٹے ہیں جی، اور ان کے پاس ایک لمبی اننگز ہے کئی ڈیکیڈز پر. جی، اگر آپ ایوریج لائف آف سعودی مونارکس دیکھیں. ٹھیک. سعودی عرب اس وقت مڈل ایسٹ گلف میں ایک اکنامک پاور ہے. ٹھیک. اور جس طرح ایک ملٹی پولر ورلڈ بن رہی ہے، اس ملٹی پولیرٹی میں سعودی عرب کا قد زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک. ان کے پاس ریسورسز ہیں، ان کے پاس لیکوڈیٹی ہے. ٹھیک. اور پچھلے 20 سال میں اس چیز کو ڈسکاؤنٹ نہ کریں کہ کنگ عبداللہ کے ایرا میں جو ریفارمز شروع ہوئے، صحیح. اس وقت سعودی عربیہ ایک انتہائی ایجوکیٹڈ نیشن بھی ہے. صحیح. وہاں پہ سارے نوجوان باہر سے تعلیم حاصل کر کے واپس آ چکے ہیں. وہ اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہب ہے، وہ اس وقت انوویشن کا ہب ہے. پاکستان ہیز اے لاٹ ٹو گین فرام سعودی عربیہ. اور اگر سعودی عربیہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے، اور جیسے سلمان غنی صاحب نے کہا کہ یہ بہت اہم بات انہوں نے کی ہے کہ سعودی عربیہ ایک اکنامک پاور ہے، صحیح، اور پاکستان ایک دفاعی پاور ہے. ٹھیک. میں تو اس حد تک کہوں گا کہ آج ہمیں یہ بھی فیصلہ کر لینا چاہیے. ہمارے لبرل دوستوں کے ساتھ میں اختلاف کرتا ہوں اس بات پہ کہ جب عربی کی بات آتی ہے تو پتہ نہیں ان کو کیا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں آج سے اپنے بچوں کو اسکولوں میں عربی پڑھانی شروع کر دینی چاہیے. مڈل ایسٹ اتنی بڑی مارکیٹ ہے، ہمیں اس کو چائنیز کی بھی بات کرتے ہیں، چائنیز اور عربک ہم اپنے بچوں کو آج سے پڑھانا شروع کریں. امریکہ میں بچے اسپینش پڑھتے ہیں نا. کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اسپین پورا لیٹن امریکہ وہاں ایک ریجن ہے جس کے ساتھ ان کو کامرس، بزنس، ایکسچینج میں ہیلپ ملتی ہے. تو ہم کیوں نہیں اس چیز کا فائدہ اٹھاتے کہ ہم کلچرلی، ہم مذہبی طور پہ اس اتنے بڑے رچ ریجن کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جن کو ٹرینڈ ہیومن ریسورس چاہیے، جن کو اتنا کچھ چاہیے. And I think this is a golden opportunity for Pakistan, and Shahbaz Sharif Saab has again proved کہ he is a remarkable diplomat بھی. جو ریلیشن شپس انہوں نے فکس کیے ہیں، بروکن ریلیشن شپس جو ہم نے انہیریٹ کیے تھے، جو پچھلی حکومت میں پاکستان نے اپنے تمام دوست ممالک کے ساتھ ان ریلیشن شپس کو سٹرین کر لیا تھا. اتنے کم وقت میں ان کو ٹرن اراؤنڈ کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب. سر آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ احمد اقبال صاحب، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. اور
बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया सलमान गनी साहब का भी, प्लीज़ सर आप तो। बात ये कि इस वक्त सऊदी अरब की हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। सऊदी अरब को पाकिस्तान की ज़रूरत है गज़ा की सूरत हाल के तनाज़ुर में, और शहबाज शरीफ साहब ने उस कॉन्फ्रेंस में गज़ा में अमन की बात की थी, और मैं समझता हूँ कि वो बड़ी एक जानदार और मौसर आवाज़ थी वहाँ पर, और सऊदी अरब और पाकिस्तान को मिलकर गज़ा में अमन के हवाले से अपना एक बड़ा किरदार ज़रूर अदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब और अहमद इकबाल साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में DGISPR की जो कल बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उस पर बातचीत की गई, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात की गई, सऊदी अरब का जो वफ्द आया पाकिस्तान उसके हवाले से गुफ्तगू की गई, और प्रोग्राम के आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि बड़ी अहम बात जो है वो ये है कि हमें किसी प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होना चाहिए, हमें ना उम्मीद या मायूस नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल मौजूद है कि जानबूझ के, कभी आप सोचिएगा ज़रूर कि जानबूझ के एक मायूसी की फ़िज़ा क्रिएट करने की कोशिश जो है वो की जाती है, सिर्फ इस चीज़ के लिए कि मायूस किया जाए। पाकिस्तानी बड़े टैलेंटेड, एनर्जेटिक और हर शोबे के हवाले से ही अगर बात करें तो अपने आप को मनवाया, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।